بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق۔ عزیزان محترم، حسب دستور سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو اس ہفتے کے اس جمعے کے پہلے خطبے میں تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ اگر انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے تقوی پروردگار، اور یہی تقوی پروردگار ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کا کمال دیتا ہے، ہر طرح کی اچھائیاں، ہر طرح کا کمال۔ انسان کمال چاہتا ہے نا کہ بلندی پہ پہنچ جائے، کامیاب ہو جائے۔ ہر طرح کی کامیابی اس تقوی پروردگار میں ہے۔ تقوی ہی وہ واحد چیز ہے کہ جو ہر طرح سے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ متقین کی صفات، جیسا کہ ہر ہفتے متقین کی صفات میں سے ایک صفت پہ بات ہوتی ہے، جو کہ ہمارے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں جو صفت ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس ہفتے جو صفت ہم متقین کے صفات میں سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مولا فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں کہ جنت ان کی نگاہوں کے سامنے ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھ رہے ہیں، اور جہنم کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے عذاب کو محسوس کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کئی چیزیں ہیں کہ جو انسان اس مقام تک پہنچتا ہے، جنت کو ایسے دیکھے کہ جنت کا جیسے مزہ چکھ رہا ہو۔ یعنی سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ مکمل اور کامل ایمان ہو جنت اور جہنم پہ، ایک۔ دوسری چیز کی ایمان کے ساتھ ساتھ بھولے نہ انسان۔ سب سے بڑی مشکل انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان خدا پہ ایمان رکھتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ زندگی کے اکثر لمحوں میں انسان کو خدا یاد نہیں رہتا ہے، کیونکہ اگر خدا یاد ہے تو انسان گناہ نہ کرے۔ انسان موت پہ ایمان رکھتا ہے لیکن موت کو بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اب تو اس حد تک ہم بے حس ہو گئے ہیں کہ جنازے میں چلتے رہتے ہیں اور ہم کو موت یاد نہیں رہتی ہے کہ نہیں ایسا؟ قبرستان میں رہتے ہیں، قبروں کے سامنے رہتے ہیں لیکن ہم کو موت یاد نہیں آتی۔ یہ ہماری بے حسی کی دلیل ہے، یہ ہمارے ایمان کا نقص ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ نہیں، اس انسان کو ایسے جنت و جہنم یاد ہو کہ ہر لمحے یہ محسوس کرے کہ ہم علیہ السلام جنت اور جہنم کے مزے کو چکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے، ہر نعمت کے مقابلے میں، ہر نعمت کو دیکھ کے اس کو جنت کی نعمت یاد آئے، اور جب بھی انسان کو کوئی تکلیف محسوس ہو تو ہر تکلیف کے مقابلے میں اس کو جہنم یاد آئے۔ یہ انسان کے کمال اور انسان کے ایمان کی دلیل ہے کہ انسان اپنے ایمان کو اس حد تک محسوس کرے۔ اگر انسان کا اتنا ایمان ہے تو مولا کے قول کے مطابق یہ انسان وہ انسان ہے کہ جو متقیوں میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ کوالٹی متقین کے کوالٹیز میں سے ایک ہے کہ انسان جنت کو بھی محسوس کرے اور جہنم کو بھی محسوس کرے۔
تو پہلی چیز کی ایمان کا پکا ہونا، دوسری چیز کی اس عقیدے اور اس ایمان کا ہمیشہ ذہن میں ہونا، تیسری چیز کی اس کی علتیں انسان کے ذہن میں رہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرے اپنی پوری زندگی میں، یہ ایک واقعی انسان کے سدھار اور اس کے راہ راست کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ ہے، جب بھی انسان کسی کام کو کرے ہمیشہ یہ سوچے اس کام کو کرنے سے پہلے کہ یہ کام اس کو کہاں لے جائے گا، یہ کام اس کو کہاں لے آنے والا ہے، یہ کام جنت پہنچانے والا ہے یا جہنم پہنچانے والا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو سوچے، نماز کیسے پڑھ رہا ہے تو سوچے، بازار جا رہا ہے تو سوچے، ٹی وی دیکھ رہا ہے تو سوچے، فلم دیکھ رہا ہے تو سوچے، مثلا سیریل دیکھ رہا ہے تو سوچے، ہر لمحے میں سوچے کہ یہ کام ہم جو کر رہے ہیں یہ کام ہم کو کہاں لے کے جانے والا ہے، یہ جنت لے کے جانے والا ہے یا جہنم لے کے جانے والا ہے۔ جب انسان، بہت سارے مراحل ہیں لیکن بہرحال چونکہ بات مختصر میں ہونی ہے لہٰذا ہم کچھ اشارے، جب انسان ان حالات اور ان چیزوں میں زندگی گزارے گا تو اس کو ہر لمحے جنت و جہنم کی یاد آئے گی اور اس کو محسوس کرے گا۔ سب سے بڑی چیز جو اس کے لیے ہے وہ علم ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہی نہیں معلوم کہ جنت میں نعمتیں کیسی ہوں گی، جنت میں نعمتیں کون کون سی ہوں گی، کتنے طبقے ہوں گے، سب سے بڑے طبقے کی پہچان کیا ہے، اس کا خاصیت کیا ہے، جہنم میں کیا تکلیفیں ہوں گی، کس کس طرح کی تکلیفیں ہوں گی، اس کی مشکلات کیا ہوں گی، پریشانیاں کیا ہوں گی، عذاب کیسے ہوں گے، عذاب کی شدت کیسے ہوگی۔ تو جس انسان کو یہ ایک دم پرائمری چیز، جسے کہا جائے کہ درواقع نام کے بعد فوراً جو چیز آتی ہے کسی کے پہچاننے کے لیے، جب یہی نہیں معلوم ہے تو وہ جنت و جہنم کے مزے کو کیسے پہچانے گا؟ صرف ہم نے 4 لوگوں کے منہ سے سن لیا کہ مثلا جہنم وہ ہے کہ جہاں پہ آگ ہوگی اور ہم کو جلائے گی، جنت وہ ہوگی جہاں ہر طرح کا آرام ہوگا، پراپرٹی ہوگی اور باغ ہوگی اور نہریں ہوں گی، اور یہ تو عموماً سننے والی چیزیں ہیں۔ کیا ہوگی اور کیسے ہوگی، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا اور یاد رہا تو جنت و جہنم کی تفصیلات کے بارے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت سارے کنفیوژن ہمارے ذہن میں جنت و جہنم کو لے کے، ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں، شاید وہ بعض اوقات چونکہ ہمارے کلچر یا سنی سنائی باتیں اس لیے حقیقت سے دور ہیں۔ آئیے ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم نے مولا کے جس جملے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے مولا کے ایک جملہ شروع کیا ہے، ایک حصہ ہم نے پچھلے ہفتے پیش کیا تھا، اسی کے بعد کا حصہ ہم آج پیش کر رہے ہیں۔ مولا کائنات نے اپنے بیٹے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے یا بنیا، اے بیٹے احفظ انی اربعا و اربع، 4 چیزیں تو ہم سے محفوظ کر لو، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے 4۔ اگر تم نے ہم سے یہ 4 چیزیں اور اس کے اوپر 4 چیزیں محفوظ کر لیں تو پھر تم جو بھی کرو گے تم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ پہلا جملہ ہم نے آپ کے سامنے کل پیش کیا تھا پچھلے ہفتے، کہ جس میں غنا، عقل اور حماقت و فخر کی بات کی گئی تھی۔ اسی کے بعد دوسرا جملہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ اوحش وحشت العجب، سب سے وحشت ناک امر جو ہے وہ انسان کے لیے خود پسندی۔ خود پسندی سمجھتے ہیں؟ جو انسان اپنے آپ کو پسند کرے۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بیماری ہے خود پسندی۔ خود پسندی اخلاقی بیماریوں میں سے ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ بیماری باقی رہے تو انسان کو ہلاک کر دیتی۔ انسان کے جسمانی بیماریوں میں سے بہت سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کے میڈیکل سائنس نے ابھی علاج نہیں پیش کیا ہے، ابھی ڈھونڈ نہیں پائے ہیں۔ وہ جسمانی بیماریوں میں سخت ترین اور مہلک ترین جو بیماریاں ہیں ان کی مثال آپ اس سے دے سکتے ہیں، بس مشکل یہ ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس کا علاج ممکن ہے اگر انسان کرنا چاہے، کیونکہ خداوند متعال نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو چاہے اخلاقی بیماری ہو۔ اخلاقی بیماریوں کے علاج ائمہ نے روایات میں بتائے ہیں، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہم کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی موجود ہے، ہمارے وہ علوم کی کمی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پائیں۔ یہ انسان کی جو خود پسندی ہے، یہ اس کی مثال آپ کسی کینسر سے بھی اگر لیں تو شاید کینسر کم خطرناک ہو، یہ زیادہ خطرناک ہو۔ خود پسندی بہت بری، کیوں؟ اس لیے کہ خود پسندی انسان کے لیے ہر طرح کے دروازوں کو بند کر دیتی۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ ہم ایک دم پرفیکٹ ہیں، ہم میں کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی نقص نہیں، ہر اعتبار سے صحیح ہیں، سوچئے تصور کتنا غلط ہے۔ بھلے ہی انسان کے ذہن میں ان الفاظ میں تصور نہ آئے، لیکن یہ تصور کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے، کتنا غلط ہے۔ اب اگر ہم نے سوچ لیا کہ ہم ایک دم صحیح ہیں، پرفیکٹ ہیں، کوئی ہم سے بہتر نہیں، ہم سب سے اچھے ہیں،
تو اب یعنی کسی سے ہم اچھائی نہیں لیں گے، ہماری اچھائیاں لینے والا دروازہ بند ہو گیا. ہم کسی سے نصیحت نہیں لیں گے، نصیحتوں والا دروازہ بند ہو گیا. ہم کسی سے علم نہیں لیں گے کیونکہ علم والا دروازہ، جب ہم سب سے اچھے ہیں تو ہم کس سے لیں گے؟ کوئی بتائے گا تو ہم کو برا لگے گا. ہوتا ہے بعض لوگوں کو جب بتایا جائے تو ان کو برا لگتا ہے. یہ اسی کی دلیل ہے. ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بیماری کی پہچان کیا کیا ہے. یہ اسی کی دلیل ہے، کیونکہ ہم سب سے اچھے ہیں. ہم کسی سے علم کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم کسی کے تجربے سے بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ہم تو سب سے اچھے ہیں. ہم کسی تجربے سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ ہم جب ایسا کریں گے تو ان سے چھوٹے محسوس ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے آپ کو کسی اعتبار سے کسی سے کم نہیں سمجھیں گے، ہمیشہ ہم سب سے بہتر، سب سے افضل. تو لہٰذا ہم آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. دیکھیں کتنے دروازے بند ہوتے چلے جائیں کھٹا کھٹ. اور جب ہر طرح کا دروازہ بند ہو جائے گا تو انسان ایک قیدی بن جائے گا. کس کا قیدی ہے یہ؟ شیطان کا قیدی ہے. اب شیطان جو چاہے گا وہ انسان کرے گا. لہٰذا بدترین اخلاقی بیماری خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو پسند کرنا. ہم ہی پرفیکٹ ہیں، ہم ہی اچھے ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. اور آج تو دیکھ لیجیے آپ، جو کچھ نہیں جانتے وہی سمجھتے سب سے زیادہ جانتے. جو آدمی صحیح سے ایک آیت نہیں پڑھ سکتا ہے وہ مراجع پہ اعتراض کرتا ہے جن کی پوری زندگی قرآن میں گزرتی ہے. جو آدمی صحیح سے 2 لفظ عربی کے نہیں ادا کر سکتا ہے وہ آدمی احادیث پہ بیٹھ کے مثلا ریسرچ کرتا ہے اور اپنی نظر دیتا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ حدیث کیا ہے، اس کی فیلڈ کیا ہے، اس کا زمینہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ آیات کیا کہتی ہیں؟ لیکن یہ کیوں؟ یہ چیزیں، بیماریاں ہی کہاں سے آتی ہیں؟ یہ اسی خود پسندی سے. یہ سمجھتا ہے، یہ نادان. اگر آپ کو یاد ہو تو کسی موقع ہم نے بتایا نا جاہل مرکب. ایک ہوتا ہے جاہل، اس کو نہیں آتا ہے. اگر انسان جاہل ہے، خالی جاہل ہے تو بہت بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جاہل ہے، علم نہیں ہے. لیکن اس کو احساس ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، لہٰذا علم لے لے گا وہ. لیکن جاہل مرکب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ علم نہیں ہے، یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ علم نہیں ہے، لہٰذا علم آنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. پھر اس کے پاس جو جہالت ہوتی ہے اسی جہالت کو علم سمجھتا ہے، اسی کے بیس پہ فیصلے کرتا ہے، اور جو بھی اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور جو بھی اس کے فالوورز ہیں سب کے سب بہکتے جاتے ہیں. سب کو گمراہ کرتا ہے، خود تو گمراہ ہے ہی اور ان کو بھی گمراہ کرتا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں خود پسندی. پہچان کیا ہے خود پسندی کی؟ کیسے انسان پہچانے؟ ہم کہیں گے کہ بہرحال یہاں پہ بات مختصر میں ہی ہوگی. اگر کبھی بھی آپ کو کسی کا مشورہ کھلنے لگے تو سمجھیے خود پسندی آ گئی. اگر کبھی بھی آپ کو کسی کی نصیحت کھلنے لگے تو سمجھیے خود پسندی آ گئی. اور سنیے، اگر کسی جم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی بات کہی اور دوسرے نے کوئی بات کہی، اگر آپ اس کی بات پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں تو سمجھیے خود پسندی آ گئی. یعنی آپ اس کی بات کو، اپنی بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات ایسی ہے جو سب مانیں، ہماری بات وہ ہے جس کو سب مان لیں، اور اس کی بات ایسی ہے جس پہ ہم غور بھی نہ کریں. ایک تو ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے غور کرنا. غور انسان کرتا ہے کہ مانے کہ نہ مانے. آپ کی بات کو بغیر کسی غور و فکر کے سب مان لیں اور اس کی بات کو آپ غور و فکر بھی نہ کریں. آج جو جوانوں کو بہکایا جا رہا ہے وہ یہی کہ سب سے پہلے دروازے بند کیے جاتے ہیں. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان کے اندر سے غور و فکر کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ باتیں پیش کی جاتی ہیں. اب وہ غور بھی نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات سن کے تعجب ہوتا ہے، جب ان گمراہیوں کو ہم سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی غلط بات کہنے والے نے کہہ کیسے دی اور ماننے والے نے مان کیسے لی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سوچنے کی قوت کو ختم کر دیا گیا، اس کے فکر کی قوت کو بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. قرآن مجید نے ہم کو دعوت فکر دی. وہ اصول دین کہ جن کے باطل ہونے کا تصور بھی غلط ہے، اس کے لیے بھی خدا کہتا ہے کہ جب تم عقیدہ اس پہ رکھو تو غور و فکر کر کے رکھو، خود سے فکر کرو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ توحید غلط چیز ہے، اہمیت توحید سے کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ نہیں، تم اس میں غور و فکر کرو، اور جتنی فکر کرو گے اتنے ہی توحید کے مرتبے بلند ہوتے جائیں گے تمہارے اندر. اسلام یہ کہتا ہے اور ہمارے جوانوں کا یہ حال ہے. پہلا جز اس جملے کا جو ہم نے آج پیش کیا ہے کہ سب سے وحشتناک چیز کیا ہے انسان کے اندر؟ خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو پسند کر لے. اپنے بس ہم ہی سب سے اچھے ہیں اور باقی سب بیکار، دوسرے اس کو اچھے نہ لگیں. بہت تفصیلی گفتگو ہے اور انشاءاللہ آپ کوشش کیجیے گا تاکہ اس کی گہرائیوں تک جائیں اور اس بیماری سے اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو محفوظ رکھ سکیں. دوسرا حصہ اسی کا وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ، اور سب سے اچھا حسب. حسب سمجھتے ہیں؟
حسب و نسب، وہ جو انسان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے فیملی اعتبار سے، ان ساری چیزوں کو حسب و نسب کہا جاتا ہے، جو نسبت انسان کی پائی جاتی ہے۔ سب سے اچھا حسب انسان کا یہ ہے کہ بہترین اخلاق ہو اس کے پاس۔ آج عجیب بات ہے، کسی سے بات کرتے ہیں تو پہلے ہی جملہ غصے میں نکلتا ہے، تو سوچئے پھر ختم کہاں پہ ہوگا۔ غصہ ایک آنے کی چیز ہے اور ایک یہاں آلریڈی تیار رہتا ہے، شروعات ہی غصے سے ہوتی ہے۔ نہیں، مولا کہتے ہیں کہ بہترین حسب جو ہے وہ حسن خلق ہے، بہترین اخلاق، اچھا اخلاق ہے، یہی سب سے اچھا حسب۔ کئی چیزوں کی طرف مولا اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اپنے خاندانی یا اپنے مثلا ملک یا اس طرح کے حسب پہ جو فخر کرتے ہیں، مولا ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بہت اچھا حسب نہیں ہے۔ اردو میں فارسی میں جملہ مشہور ہے، پدرم سلطان بود، ہمارے ابا مثلا سلطان تھے، بادشاہ تھے، ٹھیک، بہت اچھی بات تھی، آپ کیا ہیں؟ اپنی بات کیجئے، آپ کیا ہیں؟ آپ کی ویلو اس کے مطابق ہوگی جو آپ کے اندر ہوگا۔ آپ کیا ہیں؟ آپ اپنی ویلو بتائیے نا، آپ کیا اس میں۔ لہذا حسب انسان کے کام نہیں آنے والا۔ ہمارے ابا بہت بڑے نمازی تھے، اب ہم کیا ہیں؟ ہمارے ابا مثلا میں ایک مثال دینا ہے، ہمارے ابا بہت متقی تھے، ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں، ہم کیا؟ ہمارے ابا بہت بڑے دیندار تھے، ہم کیا؟ ہمارے ابا بہت بڑے عالم تھے۔ نہیں، یہ ساری صفات ہمارے اندر آنی چاہیے، تب تو اس کا فائدہ، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو مولا بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی اس ریلیشن پہ فخر یہ تمہارے لیے نہیں، یہ اس حد تک مفید ہو سکتا ہے کہ تم ان سے وہ اچھائیاں اختیار کر لو، اس اسٹیٹس کو باقی رکھو، پھر اس کو آگے ترقی دو تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تم آگے بڑھ سکو۔ تو وہ کمال نہیں ہے۔ بہترین حسب کیا ہے؟ انسان کا اچھا اخلاق۔ سب سے اچھا انسان کا حسب یہی کہ انسان جب بھی کسی سے ملے ایک اچھے اخلاق کے ساتھ ملے، یہ انسان کا۔ تو ادھر سے جو بری چیز ہے وہ کیا ہے؟ جو ہم کو چھوڑنی ہے وہ خود پسندی ہے، وہ ہم کو چھوڑنی ہے۔ جس چیز کو لینا ہے مولا کے مطابق وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ خود پسندی چھوڑ دینی ہے اور اچھا اخلاق لینا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں سوائے اس کے کہ وقت یا مورد چینج ہو جائے۔ ایک آدمی ایک ہی وقت میں اچھے اخلاق کے ساتھ بھی ہو، خود پسندی بھی کرے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ جب اس کے پاس اچھا اخلاق ہوگا تو خود پسندی نہیں ہوگی، پھر بہرحال دوسرے کو احترام دے گا، رسپیکٹ دے گا۔ اگر خود پسندی کی ہم ہی سب سے بڑے ہیں تو پھر اخلاق نہیں ہوگا، پھر رسپیکٹ نہیں ہوگی، پھر احترام نہیں ہوگا، پھر اچھی طرح سے گفتگو نہیں ہوگی، پھر اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہی جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصتاً جو ہم کو چھوڑنا ہے وہ خود پسندی ہے، کہ جو ہم کو ہلاک کر دے گی، اور اس کے دونوں طرح کے نقصان ہیں، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، ہر طرح کے نقصان۔ اور جو چیز ہم کو لینی ہے وہ ہمارا اچھا اخلاق ہے، اور اس کے دونوں طرح کے فائدے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کہا ہے آپ کے سامنے، نہج البلاغہ کو پڑھیے۔ نہج البلاغہ صرف آپ کی آخرت نہیں، دین ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی دنیا بھی سنوارے، آخرت بھی سنوارے۔ نہج البلاغہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو سنوارنے والی کتاب ہے، پڑھیں نہج البلاغہ کو۔ حد اقل یہ ہفتے میں جو ایک جملہ اور ایک صفت ہے، اگر ہم ہفتے میں انہی ایک ایک چیزوں کو اختیار کرتے رہیں تو سوچیے، تصور کیجئے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اگر اب تک ہم اختیار کرتے تو کتنا بڑا بدلاؤ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہی بدلاؤ کیسا ہے؟ یہ وہ بدلاؤ ہے جو ہمارا مولا ہم سے چاہتا ہے، کہ جس کی ولایت ہم پہ، جس کے اشاروں پہ ہم کو چلنا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔
والسولة الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت کی تاکید کرتے ہوئے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور اہم ترین مقصد ایک یہ ہے کہ تقوی پروردگار کو اختیار کرے۔ مناسبات کے سلسلے میں اس ہفتے کی اہم ترین اور سب سے پہلی مناسبت تاجدار سوگ امام حسین علیہ السلام امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ شہادت۔ آپ کی تاریخ کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں۔ بعض روایتوں کے حساب سے آپ 12 محرم کو شہید ہوئے ہیں، بعض کے حساب سے آپ 18 محرم کو، بعض کے حساب سے 19 محرم کو، بعض کے حساب سے 2 صفر کو، اور بعض روایت کے حساب سے یہ جو آنے والی تاریخ ہے یعنی 25 محرم کو۔ سن آپ کی شہادت کا 94 ہجری بتایا گیا ہے کہ جس کے حساب سے آپ نے تقریباً کربلا کے بعد 33 یا 34 سال زندگی گزاری، اس عالم میں کہ آپ نے واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ سے زیادہ امام حسین کا سوگوار کون ہو سکتا ہے، بالخصوص امام سجاد کہ جو ان ساری مصیبتوں میں شریک بھی تھے اور انہوں نے نزدیک سے دیکھا بھی۔ اسی لیے ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں کہ ہماری عزاداری کے آئیڈیل امام سجاد و جناب زینب۔ جتنے مسائل و مشکلات و اختلافات و پریشانیاں اور دقتیں ہیں، ان ساری مشکلات کا ایک حل، واحد حل، آپ کسی کے نہ مانیں، نہ ان کی مانیں نہ ان کی مانیں، آپ اپنے امام کی مان لیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صرف امام کو مان لیں۔ آپ امام سجاد سے بڑے عزادار نہیں ہو سکتے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ہم کبھی کبھی امام علی سے بڑے شیعہ ہو جاتے ہیں۔ امام علی جا کے خلفاء کے دربار میں بیٹھ رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ اتحاد کی تلقین کر رہے ہیں، اتحاد کا درس دے رہے ہیں، اتحاد کی سیرت ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہم امام علی سے بڑے شیعہ ہو گئے کہ ہم اتحاد نہیں کر سکتے، وہ بھی کس سے؟ وہ آج والوں سے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم امام سجاد سے بڑے عزادار ہو جاتے ہیں، ناممکن سی بات ہے۔ کبھی بھی کوئی آسمان پہ، الفاظ اچھے نہیں ہیں لہٰذا ہم اس محاورے کو پورا بھی نہیں کریں گے، لیکن بہرحال جب بھی انسان اپنی اوقات سے بڑا کام کرنا چاہے گا تو وہ انسان کو گمراہ تو کر سکتا ہے، ہدایت تک نہیں پہنچا سکتا۔ ہم
امام سجاد کی سیرت کو دیکھیں، امام سجاد کے واقعات کو دیکھیں۔ جس سال امام سجاد کو شہید کیا گیا ہے، ان کے قاتلوں میں روایات میں 2 نام ہیں، بعض روایات کے حساب سے ولید بن عبد الملک نے زہر دیا ہے، اور بعض روایات کے حساب سے حشام نے آپ کو زہر دیا ہے۔ جس سال آپ شہید ہوئے ہیں اس سال بہت سے فقہا مارے گئے تھے، اس لیے اس سال کو سنۃ الفقہا کہا گیا، فقہا کا سال۔ یہ چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، ثبت ہیں، اور چونکہ تاریخ میں موجود ہے اور یہ لفظ موجود ہے سنۃ الفقہا، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا تماچا اور بہت بڑا جواب ہے اخباریوں کا کہ جو کہتے ہیں یہ فقاہت و اجتہاد آج کی دین ہے، یہ امام سجاد کے زمانے میں موجود تھی۔ نہیں، امام سجاد کے زمانے میں یہ چیزیں تو مولا کے زمانے میں تھیں، علی حضرت علی کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں تھیں یہ چیزیں۔ لہٰذا ایام اعزا میں امام سجاد کی شہادت ہمارے غم کو بھی دوبالا کرتی ہے، اور جو چیزیں ہم کو ان سے لینی چاہیے اس چیز پہ تاکید کرتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بارہا کہا ہے، بہت کہا ہے، پھر کہتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی اس پہ عمل جس طریقے سے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پایا ہے۔ ہم اتنے دن عزاداری مناتے ہیں، ہر انسان اپنا امتحان خود لے، کسی سے پوچھیں گے نہیں ہم، کیونکہ کسی کی توہین مقصد نہیں ہے۔ ہر انسان خود اپنا امتحان لے کہ اس نے اتنے دنوں کی عزاداری میں کہ امام حسین کے 5 باتیں اپنے بات ذہن میں رکھیں۔ اگر 5 بھی ہو تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار دیا ہے، تب بھی آپ مائنس میں ہیں۔ فرض کریں بالفرض 5 کی بات کے لیے ہے کسی کے ذہن میں، تو کیا لیا آپ نے عزاداری سے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام سجاد کے خطبے کو سنا ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کی؟ کس سے لیا آپ نے عزاداری؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جناب زینب کی سیرت پہ اسٹڈی کی؟ جب ہم کو امام حسین کی باتیں نہیں معلوم تو ہم کو مقصد کربلا، مقصد عزاداری کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم کو امام سجاد جناب زینب کی باتیں نہیں معلوم ہے تو ہم کو روش عزاداری، طریقہ عزاداری کیسے معلوم ہوگی؟ سارے سلسلے جب ٹوٹ گئے ہیں اس کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے عزادار ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تبھی ہم ان چیزوں میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دوسری اہم چیز جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کسی چاہنے والے نے ہم کو ایک یہ جزوہ کتابچہ لا کے دیا ہے۔ شیعت کو جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوششیں اور سازشیں چل رہی ہیں، اس میں بہت زیادہ جو اس ٹائم آگے ہے وہ اخباریت کی کوشش ہے۔ اخباریت ہر اعتبار سے شیعت کے لیے نقصان دہ، شیعت کو کسی قیمے کی طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ یہ جزوہ یہ وہ جزوہ ہے کہ جس میں اصل حملہ توحید پروردگار پہ، ہر طرح سے توحید پروردگار، کوئی پیج اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں، بلکہ پیج تو بہت بڑی چیز ہے، شاید کوئی لائن ایسی نہ ہو جس میں توحید پروردگار پہ حملہ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیات اعظام اور علماء کے خلاف، اگرچہ اس میں لکھا ہے شروع میں کہ یہ اخباریوں کے لیے ہے اور کسی دوسرے مسلک یا دفتر سے تعلق رکھنے والے حضرات براہ کرم اس کو نہ پڑھیں، لیکن ہم نے پڑھا۔ آپ بھی ایسا کرتے ہیں نا، سگریٹ ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے کہ نقصان دہ ہے، نہ پئیں، لیکن پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں؟ ہم نے پڑھا اس کو، اس لیے کہ جب تک دشمن کو نہیں پہچانیں گے کیسے معلوم ہوگا؟ فرق ہے، ہم نے مثال جو دی ہے اس میں فرق ہے۔ سگریٹ ڈبی میں منع ہوتا ہے لیکن پیتے ہیں، پینے کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان ہوگا، پینے والے کو۔ انہوں نے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ پڑھنے والے کو نقصان ہوگا، تو پھر چھاپا ہی کیوں؟ نہیں، اس لیے منع کیا ہے کہ اگر کوئی ان کے ماحول سے باہر کے آدمی پڑھ لے گا تو ان کا نقصان ہوگا۔ یہ اپنے باطل کو حق والوں سے چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے منع کیا ہے مت پڑھیے، اس لیے کہ آپ پڑھ دیں گے تو ہمارا بھنڈا پھوٹ جائے گا۔ ہر باطل چیز چھپائی جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو چھپائی جائے کچھ نہ کچھ اس میں باطل، یہ پرفیکٹ ہے ایک دم۔ آپ قاعدہ کلیہ کیوں چھپا رہے ہیں آپ؟ اگر غلط نہیں ہے تو کیوں چھپا رہے ہیں آپ؟ اگر غلط نہیں چھپا کیوں نہیں؟ یہ چھپانا اس بات کی دلیل ہے کچھ نہ کچھ غلطی ہے۔ آپ جا کے کسی کو بھی جا کے دیکھ لیجئے، چھپانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گمراہی موجود ہے، ورنہ نہیں چھپایا جاتا۔ اس پورے جزوے کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں اس میں نقل کی گئی ہیں، کسی حدیث کا کوئی ریفرنس نہیں ہے سوائے ایک حدیث کے، کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ ہر پیج پہ حدیث ہے، ایک ایک دو حدیثیں ہیں، اور کوئی ریفرنس نہیں ہے سوائے ایک حدیث کے، وہ بھی جو ریفرنس ہے وہ بحر الانوار سے۔
ہر گمراہ کرنے والا اپنے مطلب کی حدیث کو بحر الانوار سے جا کے ڈھونڈ لیتا ہے۔ ہم نے مہوا کی ایک اشرے میں سال گزشتہ ایک بات پیش کی تھی جس کا کچھ خائن لوگوں نے اور کچھ جھوٹے لوگوں نے سوء استفادہ کیا، غلط استعمال کیا۔ ایک بات ہم نے پیش کی تھی بہار کے متعلق، آج ہم اس کو تھوڑا سا واضح کیے دے رہے ہیں کہ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے جب حدیثیں ضائع ہو رہی تھیں تو اس کو جمع کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی بہار میں یہ لکھا ہے کہ جناب فاطمہ کے اوپر دروازہ جلتا ہوا گرایا گیا۔ صحیح بھی ہے، یہ روایت ہم نے یہاں پڑھی بھی ہے، بے انتہا مصائب پڑھا، اور آپ میں بہت سے لوگوں نے اس مصائب گریہ بھی کیا۔ اسی بہار میں یہ بھی لکھا ہے کہ ائمہ کے دروازوں پہ، ائمہ کے گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری بہار معتبر ہے، کیا وہ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ بتائیے آپ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا جزوہ صحیح، اس کا مطلب جو بھی لکھا ہے اس میں سب صحیح۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری بہار، کیا وہ مانتے ہیں اس حدیث کو؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ بہار اصلاً عوام کی کتاب نہیں ہے۔ ہم نعوذ باللہ کوئی بہار کی توہین نہیں کر رہے ہیں، بہار علماء کے لیے ہے، تحقیق کی چیز ہے۔ ایک ریفرنس وہ بھی بہار سے، باقی کسی حدیث کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اور حدیثیں ایک سے ایک ہیں۔ ہم آپ کو بنوانے مثال ایک حدیث کے کچھ لائنیں پڑھ کے سناتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ سوچئے کہ کیا حشر ہے اس جزوے کا۔ امام صادق سے حدیث منسوب کی گئی ہے، یقیناً جھوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم نے ہم میں کیا دیکھا کہ جو تم ہم کو مخلوق سمجھ بیٹھے؟ تم نے ہم میں کیا دیکھا جو تم ہم کو مخلوق سمجھ بیٹھے؟ الا ماشاء اللہ کتنی روایتیں ہیں اور کتنی آیتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ائمہ اور معصومین سب کے سب مخلوق خدا۔ امام کہتے ہیں تم نے ہم میں کیا دیکھا جو تم ہم کو مخلوق سمجھ بیٹھے؟ پھر اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے ہم ہی تو وہ خالق و مالک ہیں کہ جنہیں سجدے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات جب سے خلق ہوئی ہے ہماری ہی عبادت میں مصروف ہے۔ نعوذ باللہ امام صادق کہہ رہے ہیں ہم ہی معصومین ہی وہ ذکر اللہ ہیں جن کا ذکر کرنا اللہ پہ بھی فرض ہے۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ پیدا کر کے ان کو پھنس گیا کہ اب ان کو گلے پڑ گئے یہ لوگ۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ دیکھ رہے ہیں یہ ہم کچھ لائنیں آپ کو سنا رہے ہیں، سوچئے کیا حشر ہے۔ یہ جزوہ نہیں ہے، یہ پیٹرول ہے، یہ آگ، یہ قوم کے لیے آگ۔ جو ہم آپ لوگوں کو بارہا کہتے ہیں کہ یہ مت کیجئے وہ مت کیجئے، ہماری نگاہوں کے سامنے وہ آگے کے خطرات ہوتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں پہلے اسٹیپ پہ رک جائیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب پل نیچے ہوتے ہیں تو اس پل سے پہلے ایک بیریا ٹائپ کا ہوتا ہے اسی اونچائی پہ۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیوں ہوتا ہے؟ اگر کسی کو ٹکرانا ہوگا اس میں ٹکرائے گا، جا کے پل میں ٹکرائے گا، کہ نہیں پل میں ٹکرائے گا تو نقصان ہوگا، اس میں ٹکرائے گا تو محفوظ رہے گا، ہوشیار ہوگا۔ ہم آپ کو ہوشیار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خطرات میں پڑ کے نہ پھنسیں۔ انسان جل کے یہ محسوس کرے کہ یہ آگ ہے، ماں باپ پہلے بتا دیتے ہیں بیٹا یہ آگ ہے، گرم، اس سے بچے رہنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا حشر ہے؟ انہوں نے علماء پہ بھی حملہ کیا ہے اور ائمہ پہ بھی حملہ کیا۔ مثلا یہاں پہ جب بھی انہوں نے کسی امام کا ذکر کیا تو اس کو لکھا آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم، ہر امام کے آگے آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم امام صادق علیہ السلام۔ مثلا ان کا یہ اخباریوں کا کہنا یہ ہے کہ آیت اللہ خدا کا لقب ہے، وہ آیت اللہ ائمہ کا لقب ہے، یہ جو علماء کو دیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ آپ کو ہم بتائیں کہ آیت اللہ کے معنی کیا ہے؟ آیت کے معنی نشانی کے، آیت کے معنی ہے نشانی کے، آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو روایت پیش کی ہے وہ روایت یہ پروف کرتی ہے کہ مثلا امام صادق خالق ہے، خدا، ائمہ کو یہ خالق مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، تو وہ خود خدا بھی ہیں اور خود ہی آیت اللہ بھی ہیں، اپنی نشانی خود بن بیٹھے۔ یعنی یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کو کس پالے میں کھیلنا ہے، ادھر کھیلنا ہے یا ادھر کھیلنا ہے، طے نہیں کر پا رہے۔ اللہ کی نشانی معنی میں، حقیقی معنی میں سب پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ یہ جو پیڑ ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اللہ کی نشانی ہے۔ ہر خدا کی ہر مخلوق، ایک چیٹی بھی اللہ کی نشانی ہے، ایک چھوٹا سا پتنگا بھی اللہ کی نشانی ہے، ایک مچھر بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ایک لغوی معنی میں کائنات کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق ذات پروردگار ہے۔ معنی اصطلاحی میں وہ علماء کی جو اتنے بلند مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ جب ہماری نگاہ ان پہ پڑتی ہے تو خود بخود خدا یاد آتا ہے۔
اس لیے ہم ان کو آیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ ہم کو خدا تک پہنچا رہے ہیں، جو ہم کو راستہ بھی بتاتے ہیں خدا کا، جو ہم کو معرفت بھی خدا کی دیتے ہیں، جن کے ظاہر سے بھی خدا یاد آتا ہے، جن کے باطن سے بھی خدا معلوم ہوتا ہے، جو ہم کو خدا تک پہنچاتے ہیں اور خدا کے علوم کو، معرفت کو ہم تک پہنچاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم آیت اللہ. تو اسی لیے اس مقدس لقب کو ہر ایک کو نہیں دیتے. یعنی اگر کوئی ہم کو آیت اللہ کہے تو ہم پہ ظلم ہے. نہیں ہے آیت اللہ، ایک مقدس لقب ہے، یہ ایک مقدس چیز ہے یہ. لہذا ادھر سے بھی ادھر سے بھی. خوب رہبر، اللہ کے القاب میں سے ایک لقب انہوں نے رہبر. رہبر کسے کہتے ہیں؟ تو سامنے کی چیز دو چار والی ہے. یہی تعجب ہوتا ہے ہم کو کہ وہ چیز جس کو ایک بچہ بھی حل کر لیتا ہے، آج انہی باتوں میں کتنے لوگ، لاکھوں لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. لاکھوں لوگ پھنسے ہوئے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جن پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے. سن رہے ہیں آپ تو ہنس رہے ہیں. یہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہوشیار ہیں، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، آپ تک بھی آئے گی. اس لیے کہ اس کام کے لیے مزدور لوگ معین کیے گئے ہیں. مزدور کسے کہتے ہیں؟ جو مزدوری لے کے کام کرے. ہمارا دشمن ان لوگوں کو مزدوری دے رہا ہے کہ تم اس کام کو کرو، اور وہ کر رہے ہیں. اس کام کو پیسے لے کے کر رہے ہیں. بعد میں جو جاہل اور چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنے خلوص میں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کے خلوص کا مس یوز. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ دیکھیں خلوص کو کبھی غلط ہاتھوں مت پڑھنے. بہت اچھی چیز ہے خلوص، لیکن اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے. بغیر سرپرستی کا خلوص انسان کو برباد کر دیتا ہے. تو دوسری چیز ان کا کلی خاصہ یہ ہے، ایک مکمل ان کی جو وہ بات ہے وہ یہ کہ یہ علماء کے خلاف ہے. اور یہ نہیں، جتنے بھی اس طرح کے گروہ ہیں سب کے سب علماء کے خلاف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء ہی وہ ہیں کہ جو آپ کو حق باطل میں فرق بتائیں گے. علماء ہی وہ ہیں جو آپ کو صحیح و غلط بتائیں گے. علماء ہی وہ ہیں جو آپ کو حرام و حلال بتائیں گے. علماء ہی وہ ہیں جو آپ کو کفر و شرک و توحید میں فرق بتائیں گے. علماء وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے دین شروع ہوتا ہے. آپ کو علماء سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے اوپر وہ دروازہ بند کر دیا جائے جہاں سے ہدایت کے امکانات موجود ہیں. یہ جو سازشیں ہیں، جو تحریکیں ہیں، جب ہم نے اس پہ فکر کی تو یہ 3 حصوں میں ہم کو محسوس ہوئی. بہت سے ایسے نظریات ہیں نا جو آپ کو علماء سے دور رکھنا چاہتے ہیں. بہت سے ایسے کسی نہ کسی اعتبار سے سب اس میں شریک ہے، بھلے ہی وہ آپس میں کیسے تعلقات ہوں اس سے ہم سے بحث نہیں ہے. 3 طرح کی باتیں اس میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو علماء سے دور کریں. جب عالم سے دور کر دیں گے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مثلا آگ جلاتی کہ نہیں جلاتی. جب کوئی بتانے والا نہیں ہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ آپ کے ہدایت، آپ کی پیش رفت، آگے بڑھنے، ترقی، ان چیزوں کے راستوں کو روک دیا. اب کوئی علم نہیں پہنچے گا. اب آپ علم سے دور ہو گئے. کیا مطلب؟ یعنی جہالت میں محدود ہو گئے. جب علم سے دور ہو گئے، اچھا ایسا نہیں کہ آپ کو کہیں گے نہیں علم نہیں، وہ آپ کو انجیکشن دیتے رہیں گے، آپ کو بے حس کرتے رہیں گے، آپ کو کچھ جھوٹی باتیں بتاتے رہیں گے تاکہ یہ محسوس ہو کہ نہیں علم مل رہا ہے آپ کو. جھوٹا دلاسا دیتے رہیں گے. تو پہلے تو علماء سے دور کر دیا تاکہ سارے دروازے اور سارے راستے بند ہو جائیں. اب جب علماء سے دور ہو گئے، آپ کو حق و باطل بتانے والا کوئی نہیں رہ گیا، تو اب انہوں نے دین کو مسخ کیا. مسخ یعنی کسی چیز کی شکل کو بدل دینا، اپنے اعتبار سے دین کو بدلنا پیش کیا. اب اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کیا کیسے علماء آیت اللہ ہو گیا ہم مثلا امام کی مانے یا علماء کی مانے؟ علماء اپنی نہیں بتاتے ہیں، علماء بھی امام کی ہی بات بتاتے ہیں. علماء وسیلہ ہیں آپ کو امام کے بیچ میں. اگر کوئی عالم اپنی بات بتاتا ہے تو بالکل مت مانیے، بالکل مت مانیے، غلط ہے، جائز نہیں ہے. علماء بھی آپ کو امام کی ہی بات بتاتے ہیں، لیکن اس طرح کے کنفیوژن پیدا کر کے دین کو مسخ کر دیتے ہیں، دین کو بدل دیتے ہیں، دین کی شکل بدل دیتے ہیں. جب دین کا چہرہ بدل جاتا ہے تو لوگ اسی بدلے ہوئے چہرے کو دین سمجھتے ہیں، اسی خراب چہرے کو دین سمجھتے ہیں، اسی غلط چیز کو دین سمجھتے ہیں. پھر جب لوگوں کے سامنے دین کی حقانیت باقی نہیں رہ جاتی ہے، اس وقت پھر آپ کو توحید پروردگار سے دور کر دیتے ہیں، پھر آپ کو عقائد سے دور کر دیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کی اس میں کیا بچا ہے؟ ہمارے عقائد میں جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ نہیں بچی ہیں. اس لیے کہ توحید کا بھی اس میں انکار ہے، امامت کا بھی انکار ہے. بھلے انہوں نے کہا امام، جب امام کو ہی خالق بنا دیا تو امام کون بچا؟ اس میں توحید کا بھی انکار ہے، اس میں امامت کا بھی انکار ہے، اس میں نبوت کا، ہر چیز کا انکار ہے اس میں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اور ساری باتوں کو انہوں نے اپنے اعتبار سے حدیث سے پروو کرنے کی کوشش کی. سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں آپ سے کہتے ہیں کہ ہر حدیث کو نہ مانیے؟ حدیث SMS سے لینے کی چیز نہیں ہے، حدیث چلتے پھرتے لوگوں سے لینے کی چیز نہیں ہے. یاد ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ
ہمارے مراجع اور آیات اعظام لوگوں کو حدیث نقل کرنے کا پرمیشن دیتے ہیں. آپ جس سے حدیث لیتے ہیں اس کے پاس ہے کوئی پرمیشن؟ کہیں پڑھا لکھا ہے؟ کچھ 2 حرف پڑھا ہے اس نے؟ کیا پڑھا؟ کہیں سے کوئی اس نے علم حاصل کیا ہے؟ کچھ سیکھا ہے؟ کچھ لیا؟ پھر کیسے آپ لے لیتے ہیں اس سے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو لینے کے لیے ایک پرمیشن، ایک مجوز کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا آپ گیس سلنڈر لیتے ہیں تو وہاں سے لیتے ہیں جس کے پاس جو ایجنسی ہو. ہر ایک سے نہیں لیتے ہیں نا. ایسے کسی سے لیں گے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بلیک میں لیا. خوب حدیث کے لیے پرمیشن ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے. اگر اس سے نہ لیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر بلیک میں لی حدیث. خوب بلیک میں لیں گے تو کیا ملے گا؟ اور اس کو تھوڑا اور واضح کریں. آپ کے سماج و معاشرے میں کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے انکم کے راستے نہ دکھتے ہوں آپ کو، لیکن خرچ کرتا ہے خوب دھڑلے سے، دن بھر خرچ کرتا رہتا ہے. آپ کو ہی نہیں معلوم، نہ کوئی اچھا اس کا بزنس ہے، نہ کوئی اس کی سروس ہے، کچھ نہیں، لیکن خرچ خوب کرتا. کیا کہیے گا اس آدمی کے پیسے کو؟ بلیک منی. یہ تو کہتے ہیں نا کالا دھن، بلیک منی. آپ کے یہاں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کہیں نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، لیکن علم خوب دیتے ہیں؟ صبح سے شام تک مجلس سے پڑھ رہے ہیں، سب کو علم دے رہے ہیں، سب کو کلاس بلا بلا کے پڑھا رہے ہیں. اگر وہ بلیک منی ہے تو یہ بلیک علم، بلیک نالج. بلیک منی سے آپ بچتے ہیں، بلیک چیزوں سے بچتے ہیں، بلیک علم کی طرف خود بھاگ کے جاتے ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کسی اور سے نہیں، اپنی دشمنی کر رہے ہیں، اپنے نقصان میں قدم اٹھا رہے ہیں. ہم نے پچھلی ہفتے ایک بات کہی تھی آپ کے سامنے، بات آ گئی تو اس کو کمپلیٹ کر لیں، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں رہ گیا کہ بات کو آگے بڑھایا جائے. اگر کہیں کسی ممبر پہ کسی جگہ کوئی غلط ذاکر جاتا ہے تو جو بھی اس کا آرگنائزر ہے، جو بھی اس کو برگزار کرنے والا ہے، بنیاد رکھنے والا ہے، اہتمام کرنے والا ہے، ٹرسٹی ہے، جو بھی ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. سیٹرڈے کلاس میں کسی نے ہم سے سوال کیا کہ آپ نے کہہ تو دیا، ہمارے لیے مشکل ہو گئی، بتائیے ہم کہاں سے لائیں. اچھا سوال ہے، حق ہے سوال کرنے کا. ایک طرف سے ایک مشکل سے بچا ہے، دوسری مشکل پیدا ہو گئی تو اس کا حل ہونا چاہیے نا. حق ہے ان کا سوال کرنے کا. سوال چونکہ بہت اچھا، لہٰذا نے چاہا کہ یہاں پہ ہم نقل کریں تاکہ ہر آدمی تک یہ بات پہنچ جائے. میں نے دیکھیے 3 طرح کے لوگ ہیں آپ کے بیچ میں جو دین دیتے ہیں. ایک آدمی وہ ہے کہ جو مجمع میں سے اٹھتا ہے، کسی پراپر جگہ پہ جاتا ہے، وہاں پہ 10 سال 20 سال 15 سال 5 سال 7 سال پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد آتا ہے تب ممبر پہ جاتا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو مجمع میں سے اٹھتا ہے، وہاں تک جاتا تو ہے لیکن پڑھتا نہیں، 2-4-6 مہینے یا شاید زیادہ بھی ٹائم پاس کر کے چلا آتا ہے اور آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے. تیسرے طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب بیوقوف ہیں، اتنی تو جانے کی ضرورت ہی کیا، ہم ممبر آمنے سامنے، نیچے سے اٹھے اوپر بیٹھ گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہیں نہیں گئے، کچھ نہیں پڑھا، نیچے سے اٹھے اوپر بیٹھ گئے. یہ جو دوسرے اور تیسرے ہیں ان سے ہماری کوئی بات نہیں. اصلاً کبھی بھی ان دونوں کو آپ دین کے لیے ٹچ ہی نہ کریں. آپ کو شاید لگے کہ یہ بہت اچھا بول رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دین کے عنوان سے یہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. یہ ویسے ہی کہ جس نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی اور اسٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھ جائے. ہو سکتا ہے شروع میں گاڑی بہت اچھی بڑھے لیکن ایک ہی ایکسیڈنٹ پوری جان لے گا. کہتے ہیں مولانا بڑی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، بہت اونچی باتیں بیان کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. پوری دیکھ کھانے کو خراب کرنے کے لیے اتنا سا زہر کافی ہوتا ہے. ایک مرتبہ اگر اتنا سا زہر مل گیا تو آپ کا پورا ایمان چلا جائے گا. تو ان دو سے ہم کو کوئی وہ نہیں ہے. اصلاً جس نے ان دو کو ٹچ کیا دین کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. وہ اس تیسرے، وہ جو پہلا گروپ تھا جو گیا اور پڑھ کے آیا، اس میں اب آپ ڈھونڈیے کہ کس کو آپ لے سکتے ہیں، اس میں تلاش کیجئے. ان دو میں سے اگر آپ نے تلاش کیا تو پھر خیانت تک جائیں گے. ایسے میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر انسان جو ہے وہ شارٹ کٹ استعمال کرنا شروع کرتا ہے. اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، انشاءاللہ کبھی پھر اس بات نکلی تو ہم ان باتوں کو تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. المختصر، جو زمانے کے خطرات، بہت ساری چیزیں ذہن میں تھیں، آپ کو سامنے بیان کرنا چاہتے تھے لیکن موقع نہیں ہے. اس طرح کی بہت سارے زہر ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ آ کے کہیں گے ہم آپ کو بہکا رہے ہیں؟ شکاری جب شکار کھیلنے جاتا ہے تو اپنے کانٹے میں یا جال میں چارہ لگاتا ہے تاکہ چارے کو دیکھ کے مچھلی کبھی جو ہے وہ کانٹا دکھا کے نہیں پکڑی جاتی، چارہ دکھا کے پکڑی جاتی.
جو ان کی ظاہری دینداری ہے وہ چارہ ہے آپ کو پھنسانے کے لیے. پہچانیں ان چیزوں کو, ان خطرات کو پہچانیں. آج جو علماء اپنی پوری زندگی صرف کر رہے ہیں, کس کے لیے صرف کر رہے ہیں؟ وہ بھی آپ کی طرح سے بہترین بزنس کر سکتے تھے, شاید آپ سے اچھا کرتے. وہ بھی آپ کی طرح سے بہترین سروس کر سکتے تھے, اچھے پیکج لے سکتے تھے. وہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ بھی اپنی ساری خواہشات پوری کر سکتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا ہی اسی لیے ہے کہ آپ کے کام آ جائے. دنیا کے کسی دوسری فیلڈ میں جب کوئی انسان ہیلپ کرتا ہے تو اس کو شکریہ بولا جاتا ہے, تھینکس بولا جاتا ہے. دین کے مسئلے میں جب عالم ہیلپ کرتا ہے تو اس کو گالی دی جاتی ہے. کتنے احسان فراموش ہیں, حقیقت کو بھول گئے ہیں اپنے. پہچانیں ان چیزوں کو. اتنا آسان نہیں ہے دین کے مسئلے میں فیصلہ کرنا جو ہے انسان فیصلہ کر لے. لہذا سرپرستی کی ضرورت ہے, غور و فکر کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, صحیح فکر اور صحیح شعور کی ضرورت ہے. بغیر ان ساری چیزوں کے انسان کی گمراہی اور انسان کا بہکنا عین ممکن ہے, چاہے وہ ظاہری دین ہو چاہے نہ ہو. اتنا تو شیطان کو بھی معلوم تھا. جب وہ نمازی کو نماز سے بہکانے کے لیے آیا تو پہلے اس نے اس کے بغل میں مصلی بچھا کے خود نماز پڑھنی شروع کی. واقعہ سنا کہ نا, بے انتہا سنا. پہلے اس نے خود نماز پڑھنی شروع کی, پھر بہکایا. ایسا کبھی بھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کے نہ پھنسیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قیمتی ایمان بڑی آسانی سے برباد ہو جائے اور آپ کو محسوس بھی نہ ہو. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ جو بیماروں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا. بار اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. پالنے والے ہمیں صحیح فکر و شعور کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.